اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ زور و شور سے پڑھ رہے ہوں گے، بہت جوش اور ولولہ آپ میں آ گیا ہوگا۔ بچوں، پڑھنے سے زیادہ لکھنا ضروری ہے۔ لکھنے کے دو فائدے ہوتے ہیں کہ انسان پڑھ بھی لیتا ہے اور لکھ بھی لیتا ہے۔ یہ میں بار بار دہراتی ہوں۔ اب آپ کے لکھنے کا ہی جو بھی آپ نے بچوں پڑھنا ہے نا، اس کو لکھنا ہے۔ آپ نے اگر 15 منٹ پڑھنا ہے نا، سوچا ہے کہ یہ میں نے کام مشکل کر لیا ہے، اب میں یہ تھوڑا سا اردو کا دیکھ لوں، تو وہ دیکھنا نہیں ہے، آپ نے اس کو لکھنا ہے۔ تو آئیے جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں، تو دو ہمارا کام، میجر کام جو ہیں، دو افسانے رہ گئے ہیں، تو ان میں سے ہم ایک آج کر رہے ہیں۔ یہ بچوں جیسے کہ شارٹ سٹوریز ہوتی تھی، بہت دلچسپی کا یہ تو پہلی چیز ہوتی تھی کہ آپ افسانہ پڑھیں کوئی، تو آپ کو بہت آپ کا دل لگ جاتا تھا اور آپ اس کو بھولتے نہیں تھے کئی کئی عرصے تک۔ لیکن اب یہ زمانہ آ گیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی ریلوں پر بچے آ گئے ہیں۔ تو جب نو عمر ہم بچے ہوتے تھے، تو اس وقت جب کوئی بڑے بزرگوں کی کتابیں ہاتھ لگ جاتی تھی، تو ہم ایسے بھی چیزیں پڑھ لیتے تھے جو بھی ہمارے پڑھنے کی عمر بھی نہیں ہوئی تھی۔ ایک کتاب ہوتی تھی جواہرات ہمارے گھر میں، تو وہ افسانوں کی کتاب تھی۔ تو اس میں ایسے ایسے بڑے نامور افسانہ نگاروں کے افسانے تھے کہ جو ہم نے بالکل 5ویں 6ٹھی 7ویں میں ہی پڑھ لیے، یعنی جب سے اردو پڑھنی آئی تب سے وہ کتاب پڑھ لی۔ تو ابھی بچوں یہ جو ہے، یہ اس کی زبان آپ دیکھیں گے، پہلے میں ان کا تعارف بتا دیتی ہوں آپ کو، پھر آگے جا کے ان کی زبان پر بات کرتے ہیں کہ ان کی زبان جو ہے آپ کو تھوڑی سی آپ کے کانوں کو اجنبی لگے گی، لیکن وہ اس معاشرت میں آج سے پیچھے جائیں 30 40 دہائیاں، تو وہاں کی معاشرت میں یہ زبان عام تھی، ٹھیک ہے۔ تو آئیے ان کا تعارف کرتے ہیں۔ 1926 میں قرۃ العین حیدر سید سجاد حیدر یلدرم، ان کے والد بھی بہت بڑے ادیب تھے اور افسانہ نگار تھے، ان کے گھر میں انہوں نے آنکھ کھولی۔ علی گڑھ میں یہ پیدا ہوئی ہیں اور 2007 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ پہلے کی تقسیم کے بعد یہ ادھر آ گئی تھی پاکستان میں، لیکن 1960 میں یہ دوبارہ انگلینڈ گئیں اور وہاں سے واپس یہ انہوں نے ہندوستان میں رہنے کا ارادہ کیا۔ تو ان کا مشہور ناول جو ہے آگ کا دریا، وہ بہت ہی پڑھنے کے قابل ہے۔ آپ کو اگر موقع ملے، جب آپ فراغت پائیں، تو پھر آپ ضرور پڑھیں۔ تو وہ ایک بلکہ اپنے والدین کے ساتھ مل کر پڑھیں، تاکہ وہ آپ کو سمجھا بھی سکیں، یا ٹیچر سے ہیلپ لے لیں، کیونکہ ابھی بھی یہ جو ہم پڑھنے لگے ہیں قرۃ العین حیدر کا نظارہ درمیاں ہے، افسانہ جو ہے، تو اس میں بھی آپ کو ضرور کسی مددگار کی ضرورت پڑے گی جو آپ کو بتا سکے کہ کیا کیا لفظ ہیں، کیونکہ ابھی کچھ لفظ جو ہیں ہماری ادھر انڈین معاشرت میں شاید یہ رائج ہوں، کیونکہ پوری مشترکہ معاشرت کا یہ افسانہ لکھا ہوا ہے۔ یہ ہندوستان پاکستان بننے سے پہلے کا افسانہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ تارا بائی کی آنکھیں تاروں جیسی روشن تھیں۔ تارا بائی ایک میڈ سرونٹ ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم نوکرانی کہتے ہیں۔ تو تارا بائی کی آنکھیں تاروں جیسی روشن ہیں اور وہ گرد و پیش کی ہر چیز کو حیرت سے تکتی ہے۔ دراصل تارا بائی کے چہرے پر آنکھیں ہی آنکھیں ہیں۔ وہ قحط کی سوکھی ماری لڑکی وہ قحط کی سوکھی ماری لڑکی ہے، جسے بیگم الماس خورشید عالم کے ہاں کام کرتے ہوئے صرف چند ماہ ہوئے ہیں، اور وہ اپنی مالکہ کے شاندار فلیٹ کے ساز و سامان کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتی رہتی ہے کہ ایسا عیش و عشرت اس سے پہلے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھا تھا۔ وہ گورکھپور کے ایک گاؤں کی بال ودوا ہے۔ بال یعنی بچہ جو ہوتا ہے، بال ودوا بچپن میں ہی بیوہ ہو جانا، یعنی شوہر کی ڈیتھ ہو چکی اس کے بچپن میں ہی، جس کے سسر اور ماں باپ کے مرنے کے بعد، یعنی آگے سے جو رشتہ دار تھے وہ بھی مر گئے، اس کے ماما نے، جو بمبئی میں دودھ والا بھیا ہے، اسے یہاں بلا بھیجا تھا۔ یعنی سارے اس کے جو پیچھے خاندان تھا، وہ ان کی وفات ہو گئی، تو اس کے ماما یعنی ماموں نے، جو دودھ بیچتا تھا بمبئی میں، اس نے اس کو اپنے پاس بلا لیا۔ الماس بیگم کے بیاہ کو بھی ابھی 3 4 مہینے ہی گزرے ہیں، یعنی جو تارا بائی کی جو مالکن ہے، اس کا نام ہے الماس بیگم۔ ان کی مینگلورین آیا، جو ان کے ساتھ آئی تھی، ملک چلی گئی۔
ان کی بے حد منتظم خالہ بیگم عثمانی نے، جو ایک نامور سوشل ورکر ہیں، تب بچوں اس معاشرت میں سب سے زیادہ جو امیر کبیر خواتین ہوتی تھی تو وہ سوشل ورک کا کام کرتی تھیں، کہ کوئی مشغلہ رہے کام کرنے کا اور لوگوں سے جڑی رہیں، تو پھر آگے جا کے انتخابات وغیرہ اس طرح کی چیزوں میں شامل ہو جاتی۔ تو سوشل ورکر ہیں، امپلائمنٹ ایکسچینج فون کیا، یہ ایک جگہ ہے جہاں سے نوکر حاصل کیے جاتے ہیں۔ اور تارا بائی پٹ بجنے کی طرح آنکھیں جھپکاتی، پٹ بجنا یعنی ایک دروازے کے بعد دوسرا دروازہ، یعنی فوراً آ گئی، آنکھیں جھپکاتی کمبالا ہل کے اسکائی اسکریپر گلے نسترن کی 10ویں منزل پر آن پہنچی۔ اسکائی اسکریپر بچوں وہ اونچی بلڈنگوں کو کہتے ہیں، تو اس میں جو وہ ہے اونچی بلڈنگ، اس کا نام ہے گلے نسترن، اور اس کی 10ویں منزل پر وہ رہتی ہیں۔ الماس آپ کو پتہ ہے کہ بمبئی جیسے اور دوسرے بڑے شہروں میں عمارتیں اوپر کی طرف کو بنائی جاتی ہیں، چوڑائی میں نیچے زمین پر نہیں، بڑی بڑی کوٹھیاں نہیں بنائی جاتی، فلیٹس بنائے جاتے ہیں۔ تو یہ بمبئی کی آپ کو وہ خاص چیز میں نے آپ کو بتائی ہے کہ جو ایسے شہروں میں آپ کو زیادہ تر ملتی ہیں۔ الماس بیگم نے ان کو ہر طرح قابل اطمینان پایا، مگر دوسرے ملازموں نے ان کو تارا بائی کہہ کر پکارا تو وہ بہت بگڑی۔ ہم کوئی پتریاں ہیں، پتریاں بچوں وہ جو پیشہ ور جو ناچ گا کر پیسہ کماتے ہیں، ان کو پتریاں کہتے ہیں۔ تو بائی وہ بائی اس کو کہا جاتا تھا، پہلے بائی معزز عورت کو کہا جاتا تھا، اس کے بعد بائی جو ہے بگڑ کر تو جو اس طرح کا پیشہ کرتے تھے ان کو کہنا شروع کر دیا۔ تو وہ تارا بائی جب ان کو کہا گیا تو وہ بگڑی، تو کہنے لگی کہ ہم تو نہیں ہیں وہ۔ انہوں نے احتجاج کیا، مگر اب ان کو تارا بائی کی بجائے تارا دائی کہلانے کی عادت ہو گئی۔ دائی کے معنی ہوتے ہیں کام کرنے والے، دائیا چھوٹے بڑے آپ کے بچوں کی دیکھ بھال کرنے والی۔ وہ چپ چاپ کام میں مصروف رہتی ہیں اور بیگم صاحبہ اور ان کے صاحب کو آنکھیں جھپکا جھپکا کر دیکھا کرتی ہیں، یعنی وہ نیولی میرڈ کپل ہے تو وہ بھی نو عمر ہے تو وہ اس کو دیکھتی ہے۔ الماس بیگم کا اگر بس چلے تو وہ اپنے طرح دار شوہر، یہ طرح دار آپ نے غزلوں میں بھی پڑھا تھا، جو اپنے آپ کو بنا سنوار کر رکھتا ہو، اپنی نوک پلک درست کرتا رہتا ہو۔ طرح دار شوہر کو ایک لمحے کے لیے یعنی فیشنیبل اپنی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیں، اور وہ جوان جہان آیا کو ملازم رکھنے کی ہرگز قائل نہیں۔ مگر تارا بائی جیسی بے جان اور سگڑ خادمہ کو دیکھ کر انہوں نے اپنی تجزیہ کار خالہ کے انتخاب پر اعتراض نہیں کیا، یعنی وہ جو خالہ ان کی تھی بیگم عثمانی، انہوں نے جو منتخب کر کے یہ نوکرانی بھیجی ہے تو ان کو کوئی اعتراض نہیں، کہ کیونکہ وہ بالکل ہی کمزور سی اور اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی ہے۔ تارا بائی صبح کو بیڈ روم میں چائے لاتی ہے، بڑی عقیدت سے صاحب کے جوتوں پر پالش اور کپڑوں کو استری کرتی ہے۔ بچوں یہ غلط ہے، ان کے شیو کا پانی لگاتی ہے، جھاڑ پونچھ کرتے وقت وہ بڑی حیرت سے ان خوبصورت چیزوں پر ہاتھ پھیرتی ہے جو صاحب اپنے ساتھ پیرس سے لائے ہیں۔ ان کا وائلن وارڈروب کے اوپر رکھا ہے۔ جب پہلی بار تارا بائی نے بیڈ روم کی صفائی کی تو وائلن پر بڑی دیر تک ہاتھ پھیرا، مگر پرسوں صبح حسب معمول جب وہ بڑی نفاست سے وائلن صاف کر رہی تھی تو نرم مزاج اور شریف صاحب اور بیگم کا آگے انہوں نے بریکٹ میں کیا ہے کہ بیگم صاحبہ جو ہیں یہ صاحب ہے، اور بیگم صاحبہ کیسی ہیں؟ تتیہ مرچ، یعنی وہ جیسے سرخ مرچ لگتی ہے یا سبز مرچ منہ میں رکھ لیں تو لگتی ہے، تو اس طرح کا مزاج ہے بیگم کا۔ اسی وقت کمرے میں آ گئی اور اس پر برس پڑے کہ وائلن کو ہاتھ کیوں لگایا، اور تارا بائی کے ہاتھ سے چھین کر اسے الماری کے اوپر پٹک دیا۔ تارا بائی سہم گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور صاحب ذرا شرمندہ ہو کر باہر برآمدے میں چلے گئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ صاحب کا مزاج بتا رہی کہ شریف ہے، نرم مزاج اور شریف ہے، تو وہ بیگم نے اس طرح کا رویہ کیا تو وہ شوہر باہر چلا گیا۔ جہاں بیگم صاحب بیٹھی چائے پی رہی تھیں، ویسے بیگم صاحبہ کی صبحیں ہیئر ڈریسر اور بیوٹی سیلون میں گزرتی ہیں، مینی کیور، پیڈی کیور، تاج فیشل، ایک سے ایک بڑھیا ساڑیاں، درجنوں رنگ برنگے سلکس، بچوں یہ کوئی لباس ہی ہیں پہننے کے، یہ آپ دیکھ لیجئے گا، اور عطر کے ڈبے اور گہنے ان کی الماریوں میں پٹے پڑے ہیں، یعنی وہ جیسے باہر گرنے کو
आ रही होती हैं चीज़ें। मगर ताराबाई सोचती है भगवान ने मेम साहब को दौलत भी दी, दौलत भी इज़्ज़त, वो जो अपनी लोकल ज़ुबान में इज़्ज़त को इज़्ज़त कह रही। इज़्ज़त भी और ऐसा सुंदर पति भी, बस शक्ल देने में कंजूसी करके। यानी वो मेड सर्वेंट जो है, वो जो है वो ये सोच रही है कि बेगम की शक्ल जो है वो खूबसूरत नहीं। साहिब सुना है मिस साहब लोग की सोसाइटी में बेहद मकबूल थे। यानी वो पूरे जो भी जहाँ अमीर लोग मिलते-जुलते आपस में, वहाँ पर वो साहब जो था वो खुश शक्ल था, तो वो काफ़ी मकबूल था पहले। मगर ब्याह के बाद बेगम साहब ने उन पर बहुत सी पाबंदियाँ लगा दी हैं। यानी अब वो हर एक से हेलो हाय नहीं कर सकते। दफ्तर जाते हैं तो दिन में कई-कई बार फ़ोन करती हैं। शाम को किसी काम से बाहर जाएँ तो बेगम साहब को पता रहता है कि कहाँ-कहाँ गए हैं और उन जगहों पर फ़ोन करती रहती हैं। शाम को सैर-ओ-तफ़रीह या मिलने-मिलाने के लिए दोनों मियाँ-बीवी बाहर जाते हैं। तभी बेगम साहब बड़ी कड़ी निगरानी रखती हैं। मजाल है जो वो किसी दूसरी लड़की पर नज़र भी डाल लें। साहब ने ये सारे कायदे कानून हँसी-खुशी कबूल कर लिए हैं। यानी पहले वो सोसाइटी में मकबूल थे, हर एक से हेलो हाय करते थे, लेकिन अब वो बेगम के अंडर आ गए हैं, क्योंकि बेगम साहब बहुत अमीर हैं। और साहब की नौकरी भी उनकी दौलतमंद ससुर ही ने दिलवाई है। उनके दौलतमंद ससुर ही ने दिलवाई है। यानी लड़की के बाप ने लड़के को नौकरी दिलवाई है, इसलिए वो लड़की के ताबे हो गया है। वरना ब्याह से पहले साहब बहुत गरीब आदमी थे। स्कॉलरशिप पर इंजीनियरिंग पढ़ने फ्रांस गए थे। वापस आए तो रोज़गार नहीं मिला। परेशान हाल घूम रहे थे, जब ही बेगम साहब के घर वालों ने उन्हें फांस लिया। बड़े लोगों की दुनिया के ये अजीबो-गरीब किस्से ताराबाई फ्लैट के मिस्त्री बावर्ची जमाल और दूसरे नौकरों से सुनती और उसकी आंखें अचंभे से झिलमिलाती रहतीं। अचंभे से, हैरत से झिलमिलाती रहतीं। यानी खोलना बंद करना आँखों को, तो आँखें उसकी तारों की तरह हैं। खूबसूरत आँखें हैं। ये जो लड़की है मेड सर्वेंट जो है, नौकरानी। खुर्शीद आलम बड़े अच्छे वायलिन नवाज़ भी थे। यानी वो जो घर का आदमी है, जो मियाँ-बीवी हैं दोनों, आदमी का नाम खुर्शीद आलम है, तो वायलिन बजाते थे वो। मगर जब से ब्याह हुआ बीवी की मोहब्बत में ऐसे खोए कि वायलिन को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि अलमास बेगम वो बीवी का नाम है। अलमास बेगम को इस सास से दिली नफ़रत है। खुर्शीद आलम बीवी के बेहद एहसानमंद हैं, क्योंकि इस शादी से उनकी ज़िंदगी बदल गई। और एहसानमंदी ऐसी शै है कि एक संगीतकार अपनी संगीत की कुर्बानी भी दे सकता है। यानी उन्हें दौलत इतनी मिल गई, अब वो साज़ बजाएँ ना बजाएँ, उनकी और मसरूफ़ियात दौलत के साथ और हो गई। खुर्शीद आलम शहर के एक खस्ता-हाल इमारत में पड़े थे, यानी उनकी पहले की हालात ज़िंदगी जो हैं, और बसों में मारे-मारे फिरते थे। अब लखपति की हैसियत से कंबाला हिल में फ़रोकश हैं। कंबाला हिल जगह का नाम। फ़रोकश यानी आरामो-ऐश से रह रहे हैं। मर्द के लिए उसका इक्तिसादी तहफ़्फ़ुज़ ग़ालिबन सबसे बड़ी चीज़ है। इक्तिसादी यानी कमाई करना, कारोबार, पैसा, रुपया। खुर्शीद आलम अब वायलिन कभी नहीं बजाएँगे। ये तय पा गया है। तो बच्चों ये वो अफ़साना शुरू कर रही हैं अभी। अभी उन्होंने 3 लोगों का हालात ज़िंदगी बताए हैं। एक जो नौकरानी है और 2 जो मियाँ-बीवी हैं, और मियाँ कैसे थे पहले और बीवी कैसी हैं, ये आपको पता चल गया है। तो आगे जैसे-जैसे हम बढ़ते जाएँगे, फिर हम इसका अफ़साने के बारे में डिटेल से बात भी करेंगे, और कुर्रतुल ऐन हैदर की तसनीफ़ जो बाकी तसानीफ़ हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।